میں گزشتہ جمعہ اسلام کے 5ویں رکن حج بیت اللہ کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروایا تھا۔ جس میں نے آپ کو حج کا معنی و مفہوم سمجھایا تھا کہ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، الحج القصد، اور یہ ارادہ شرعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص دنوں میں خاص مقامات پر پہنچ کر خاص کام کرنا، یہ حج کا معنی ہے۔ خاص دن وہ جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں، 8 سے 12 تک ذوالحجہ کے۔ خاص مقامات مسجد حرام، صفا و مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات۔ خاص کام طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں منی میں ٹھہرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ کا قیام ہے، رمی جمرات ہے، شیطان کو کنکر مارنا، قربانی ہے۔ یہ خاص کام، خاص دنوں میں خاص جگہوں پر پہنچ کر خاص کام کرنا، یہ ہے حج۔ اور اس کی فرضیت جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں قطعی طور پر ثابت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں 4 پارے کے پہلے صفحے پر سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو۔ اور پس منظر اس حج کا، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا عمل دخل ہے، اس لیے کہ مٹی ہوئی بنیادوں کو دوبارہ ظاہر کر کے وہاں کعبہ تعمیر کرنا، یہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹا، جو کہ دونوں نبی ہیں، ایک خلیل ہے ایک ذبیح ہے، علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ان کے ہاتھوں سے اللہ نے کام کروایا۔ اور جب انہوں نے بنا لیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، 17واں پارہ سورہ حج، اور اللہ نے حکم دیا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ آئیں، یاتوک رجالا، چاہے پیدل چل کے آئیں، وعلی کل ضامر، یا اپنی سواریوں اونٹنیوں پہ، دبلی پتلی اونٹنیوں پہ چڑھ کے آئیں، من کل فج عمیق، دشوار گزار رستوں سے بے شک ہو کے آئیں، لیکن اگر استطاعت ہے تو ضرور آئیں اور حج کریں اس گھر کا جو اللہ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا۔ ابھی بنا ہے نا ان کے ہاتھوں سے، ورنہ تو ان اول بیت وضع للناس، یہ اس زمین پر پہلا گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی،
پھر آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر یوں مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے ایک وقت تھا کہ مٹ گیا، اس کی بنیادی نشانات بھی ختم ہو گئے، تو فرشتوں کی نشاندہی پر پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوایا۔ ابھی کھڑا تو ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی بار بار کئی دوروں میں تعمیر ہوتی رہی ہے۔ ٹوٹل 11 مرتبہ اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے۔ تو ہے تو یہ پہلا گھر اس زمین پر جو اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اب چونکہ ان کے ہاتھوں سے دوبارہ بنوایا تو انہی کو کہا کہ آپ اعلان کریں۔ تو کہا اللہ میری بات کون سنے گا، یہاں تو چند لوگ ہیں۔ فرمایا آپ اعلان کرو، اور آپ کی اس آواز کو روئے زمین میں موجود ہر انسان تک پہنچانا بھی میرا کام ہے، اور عالم ارواح میں موجود ہر روح تک پہنچانا بھی میرا کام ہے۔ تو انہوں نے آواز لگائی اور اللہ نے آواز پہنچا دی۔ پھر مفسرین نے لکھا کہ جنہوں نے اس آواز پر لبیک پڑھا کہ ہم حاضر ہیں، ہم آئیں گے، کریں گے، تو انہی کو حج کا یہ مرتبہ اور رتبہ اور یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال اور اب ہمیں حکم یہی دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حکم یہ دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا اب فرض ہے لوگوں پر، اور انہی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت، صحابہ نے آگے سے سوال کیا فَمَا الْإِسْتِطَاعَةُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جی یہ بتلائیے کہ یہ استطاعت کیا ہے۔ آگے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الزاد والراحلہ۔ استطاعت سے مراد زاد و راحلہ ہے۔ زاد راہ یعنی خرچہ، جس کے پاس ہو آنے جانے کا، رہنے کا، وہاں پیچھے اہل و عیال کا، والراحلہ اور سواری کا بندوبست بھی ہو اس کے پاس، تو اس پر حج فرض، زندگی میں ایک دفعہ فرض۔ چونکہ وہ مکان ایک ہی ہے نا جس کا حج کرنا ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ مکان میں تکرار نہیں تو پھر حکم میں بھی تکرار نہیں۔ نمازیں تو بار بار اس لیے پڑھتے ہیں تو کیونکہ وہ وقت پھر آ جاتا ہے نماز کا، تو پھر نماز اگلی فرض ہو جاتی، اور مکان چونکہ ایک ہی ہے، ظرف ایک ہی ہے، تو زندگی میں کرنا بھی ایک دفعہ ہی فرض ہے۔ ہاں ویسے شوق سے ثواب اور فضائل کو دیکھ کر بار بار کریں سبحان اللہ، تو یہ تو بڑا رتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اس رتبے کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی وفات کے وقت یہ حدیث سنائی لوگوں کو کہ جو پیدل حج کرے تو اسے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو سواری پہ حج کرے تو ہر قدم پر، سواری کے ہر قدم پر 70 نیکی،
اور جو پیدل کرے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ وہ نیکیاں ملتی ہیں جو حرم کی نیکیاں۔ پوچھا گیا حرم کی نیکی کوئی خاص ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ حرم کی نیکی جو ہوتی ہے وہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ تو 1,00,000 سے 700 کو ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 7 کروڑ۔ ارے جب ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ملتی ہو، پھر وہاں یہ تھوڑے سے اگر پیسے لگ جائیں تو سودا بڑا سستا ہے۔ جہاں ہر قدم پہ اتنی نیکیاں، تو اندازہ لگائیں حاجی کتنی نیکیاں سمیٹ کے آتے۔ اور حضور نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس حج کے دوران نہ اس نے کوئی خواہشات کی پیروی کی، شہوات کی پیروی کی، اور نہ ہی کوئی نافرمانی اور گناہ والا کام کیا، یہ 2 شرطیں، رفث بھی نہ ہو، فسق بھی نہ ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، یہ حج جو ہے یہ خاص چند گنے چنے ان مہینوں میں ہوتا ہے جو معلوم ہے، مقرر ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو کر لے ارادہ حج کرنے کا، اب اس پہ پابندی ہے کہ وہ رفث کے بھی قریب نہ جائے، فسق کے بھی قریب نہ جائے، اور جدال کے بھی قریب نہ جائے۔ رفث کیا ہے؟ شہوت پرستی، خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ فسق کیا ہے؟ گناہ نہ کرے۔ جدال کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ اور یہ خصوصی اس لیے ذکر کیا کہ چونکہ رش ہوتا ہے، اطراف عالم سے کھچے ہوئے حجاج ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، تو جگہ جگہ پہ طبیعت کے خلاف، ایک ایک لمحے پہ طبیعت کے خلاف وہ باتیں سامنے آتی ہیں، تو جھگڑے نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں، صبر کریں، اس لیے کہ یہ حج ہے، اور جہاں اور بڑے سبق سکھاتا ہے وہیں پہ ایک ٹریننگ جو ہے وہ صبر کی بھی کرواتا ہے، صبر کی بھی کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا جو بندہ حج کرے ایسا کہ اس میں شہوت پرستی بھی نہ اور گناہ بھی نہ ہو، فرمایا راجع کا یوم ولدته امه، یہ حج کرنے کے بعد جب اپنے گھر واپس آ رہا ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا یہ ایسے واپس پلٹے گا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا، گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا، گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لہذا حج پہ گیا ہے تو توبہ تو ضرور کرے گا، اس لیے کبیرہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے۔ رہ گئی یہ بات جو سمجھنے والی ہے کہ صغیرہ و کبیرہ کی معافی تو ہو گئی، لیکن حقوق العباد معاف، وہ اتنے تک معاف نہیں جتنے تک خود یہاں معاف کروا کے نہ جائے۔ وہ جو بندوں کے ساتھ زیادتیاں کر رکھی ہیں وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو دے کے جائیے، اگر کسی کا کچھ نقصان کیا تو پورا کر کے جائیے، اگر کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی یا ناانصافی کر دی ہے تو معافی مانگ کے جانا ہوتا ہے، ورنہ اگر حقوق العباد کی حق تلفی کرتے کرتے بندہ اللہ کے گھر کعبے میں بھی پہنچ جائے، رب کعبہ کی قسم حقوق العباد تو عرفات کے میدان میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔
جو حج پہ جا رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، کچھ تو بیٹھے ہوں گے تو میری باتیں وہ غور سے سنیں اور باقی بھی توجہ سے سنیں کہ اللہ موقع دے گا سب کو انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ بار بار حرمین کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ آمین کہہ دو۔ اللہ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے عرفات کے میدان میں معافی تو سب کی ہو جاتی، وہ جب حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں نا، 9 ذوالحجہ وقوف عرفہ، 2 انسلی چادروں میں سفر کی میل کچیل بھی جسم پر ہے، خوشبو لگانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ 9 مئی کے واقعے پہ میں کیا روشنی ڈالوں بھائی، تم جانو، تمہاری سیاست جانے۔ اللہ، میری بات سنو آپ، یہ روشنی ڈالنے والی بات ہے۔ یہ کس کو نہیں پتا کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ املاک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا کہ اپنی فوج سے محبت کرنی ہوتی ہے؟ یہ کس کو نہیں پتا اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں؟ یہ کس کو نہیں پتا؟ ہر کوئی جانتا ہے، بس اللہ شر پسندوں سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں، ہماری پاک فوج کو جو ہے وہ سلامت رکھے، تاکہ وہ ہمارے دفاع کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور ہم انہی کی پہرےداری کے نتیجے میں یہاں سکون سے بیٹھے۔ تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اپنی فوج کے لیے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی یہی روشنی ہے میں نے جو ڈال دی، اسی روشنی میں چلو آگے، توجہ کیجیے۔ عرفات کے میدان میں جب ساری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کھڑے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے کے لیے، اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے یہ حجاج جب گھروں سے نکلتے ہیں تو قدم قدم پہ ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم قدم پہ ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ لیکن جس وقت یہ جمع ہو جاتے ہیں عرفات کے میدان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ تبارک و تعالی انہیں نوازنے کے لیے پہلے آسمان پہ اتر آتا ہے۔ ینزلو الی السماء الدنیا، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا، اللہ یہاں اپنا جلال ڈالتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے ویسے تو، لیکن ایک توجہ، خاص توجہ کی بات ہو رہی، آسمان دنیا تک ہمارا رب اتر آتا ہے، یعنی اپنا جلال ڈالتا ہے، اپنی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بہم الملائکہ، ان جمع ہونے والوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں او میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہؤلاء عبادی، یہ میرے بندے ہیں، جاؤنی شعثاً غبرا، یہ آئے ہیں میرے پاس میل کچیل اپنے بدن پہ سفر کے لیے ہوئے کھڑے ہیں، بڑا گندا ان کی حالت ہے، خوشبو لگانے کی بھی انہیں اجازت نہیں ہے، اور اپنے جسم پہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی بھی انہیں اجازت نہیں، اور یہ اس حالت کے اندر کھڑے ہیں میرے دربار میں، میرے سامنے معافیاں مانگتے ہوئے کھڑے ہیں۔ تم گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، یہ جتنے کھڑے ہیں اگر ان کے وجود پر
تہ جم چکی ہو گناہوں کی، تہ در تہ گناہ، تہ در تہ گناہ، تہ در تہ گناہ، اور وہ گناہ اگر ریت کے ذرات جتنے بھی ہوں، اور وہ گناہ اگر دنیا کی زندگی کے سارے دنوں کے برابر بھی ہوں، اور وہ گناہ اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں، تم میرے فرشتوں گوارے جاؤ، میں نے ان سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ اب بتاؤ جو اس کے بدلے میں تھوڑا بہت خرچہ کارا ہوگے اس کی پھر کوئی حیثیت ہے؟ یہ دنیا ہے، آج اللہ نے دیے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے کل چھین لے، نہ رہے۔ یہ ساری زندگی بھی اگر رہے تو تم نے کوئی تھوڑا رہنا یہاں ہمیشہ۔ 60-70 سال اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں تیری میری عمر کے 60 سال وہ سمندر کے مقابلے میں قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے تو میں پیچھے بھی آپ کو سمجھاتا رہا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ حج فرض اگر ہے تو ضرور کیجیے۔ استطاعت، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی معافی جب ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، اتنی معافی، عام معافی کے باوجود وہ بندہ پھر بھی نہیں بخشا جاتا جو حقوق العباد میں گڑبڑ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے حق جو ہیں وہ ادا کیجیے۔ اگر کوئی مظلوم ہے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے اس کا حق ادا کیجیے جانے سے پہلے، ورنہ وقوف عرفہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اللہ اللہ، استطاعت ہو جس کے پاس۔ اب یہ استطاعت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں بھائی بس جس کے پاس پیسے ہیں نا اس کے پاس استطاعت ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، میں بتا رہا ہوں، سنیے غور سے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس حج کی فیس ہے نا، پیسے ہیں نا، روپے، بس اس پہ فرض ہے۔ حالانکہ اگر ضرورت سے زائد، آپ کی ضرورت سے بڑھ کر آپ کے پاس مال ہے، اتنا ہے کہ اگر آپ اسے بیچ دیں اور حج کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کی ضرورت بھی چلتی رہتی ہے، تو اسے بیچ کر حج کرنا آپ پہ فرض ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مثال، آپ کے پاس سونا پڑا ہے تو اس کی کیا مطلب، آپ کو ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے بھی صحیح تو ضرورت سے زائد ہے، ہو سکتا ہے ہو، تو اسے بیچ۔ عورتوں کے پاس ہوتا ہے نا سونا، تو وہ اگر اتنا ہے کہ وہ حج کے پیسے اس سے پورے ہوتے ہیں تو اسے بیچ کر حج کرنا فرض ہے۔ ہاں، ان کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ محرم ساتھ ہے۔ عورتوں کے حج کی کیا شرط ہے؟ ساتھ محرم ہو، تب اکیلی نہیں جا سکتی۔ یا آپ کہیں کہ قافلہ جا رہا ہے جی رشتہ داروں کا تو ان کے ساتھ بھیج دیں، یا تعلق والوں کا، تو نہیں جا سکتی۔ قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ایک بندہ حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا نام تو جہاد والے لشکر میں لکھ دیا گیا ہے، تو میری بیوی جو ہے وہ جا رہی ہے حج پر، ایک قافلے والے جا رہے تھے علاقے کے تو ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جہاد سے اپنا نام کٹواؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے خود حج کر کے آؤ۔ اب خود بتاؤ، وہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ عام بندوں کا تھا یا صحابہ کا تھا؟ تو صحابہ جیسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بھی عورت بغیر محرم کے جانے کی اجازت رسول اللہ نے، جب صحابہ جیسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بھی بغیر محرم کے عورت کو نہیں بھیجنے کی اجازت دی حضور نے، تو آج کل کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اسے ساری زندگی کو محرم ملتا ہی نہیں، تو اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ محرم کی فیس بھی ادا کرے تو بے شک لے جائے محرم کو ساتھ، اس کا خرچہ بھی بھرے۔ لیکن اگر اتنا خرچہ محرم کا نہیں ہے، اپنا تو ہے، تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج بدل کروایا جائے۔ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے ان پیسوں سے حج بدل کروایا جائے، یعنی کسی کو بھیج کر حج کروایا جائے میری طرف سے۔ یہ بھی حدیث میں ہے نا، ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے وہ زاد و راحلہ، مطلب وہ تو ہے ہمارے پاس، اس کے پاس حج تو فرض ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی صحت نہیں کہ وہ جا سکے، بالکل معذور ہے یا ضعیف ہے یا بیمار ہے،
تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ افاحج عنہ، میں جا سکتی ہوں اپنے باپ کی طرف؟ حضور نے فرمایا ہاں جا سکتی ہوں۔ تو اگر مال تو ہے لیکن صحت نہیں، تو جن پر فرض ہے وہ کسی کو بھیج کر اپنا فرض ادا کروائیں۔ مسائل سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ واللہ، اس لیے کہ بڑی سخت وعید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو حج کرنے سے کسی چیز نے بھی نہیں روکا، نہ کسی بیماری نے اور نہ کسی عذر نے اسے روکا ہے، اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ ہے جس کی وجہ سے رستہ بند ہے یا اجازت نہیں، اگر ایسا کوئی عذر نہیں اور استطاعت بھی ہے لیکن وہ بندہ پھر بھی حج نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اب بتائیے کتنی شدید وعید، جیسے قرآن میں ہے نا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، یعنی ترک نماز کو مشرک سے مشابہت قرار دیا کہ جو نماز چھوڑے تو اس کی مشابہت کس سے ہے؟ مشرک سے، یعنی نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، نماز پڑھو اور مشرک، تو ترک نماز کو مشرک سے مشابہت دی ہے، اسی طرح ترک حج کو یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت دی ہے۔ جو حج نہیں کرتا تو اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اب سنیے حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی، ان کا تو یہ مسلک تھا، سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اتنا یقین تھا حضور کی اس حدیث پر، وہ تو فرماتے تھے جس بندے نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اور مر گیا ہے نا، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے، یعنی میں قسم کے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ عیسائیوں کے مرا ہے، کہ حضور نے جو کہہ دیا کہ جو اس طرح استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وہ یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے، تو کہتے ہیں ایسے بندے کے بارے میں قسم اٹھا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے مرا ہے، عیسائیوں کے۔ اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، یہ جب میدان محشر میں اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافر۔ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، میدان محشر میں اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا؟